ہاتھ اٹھا کے بولو لبیک یا رسول اللہ۔ عمر ہے عمر، ارے بولو یار کون ہے؟ ارے جن کا نام سن کر کے شیطان بھاگ جائے۔ عمر پیغمبر آگے آگے چلے، پیچھے پیچھے عمر۔ مدینے کی لڑکیاں تب بجا رہی تھی، اور جب تب بجتے دیکھا، سرکار کو دیکھا تو لڑکیاں اور زور سے بجا بجا کے گا رہی ہیں۔ جیسے ہی پیچھے سے دیکھے عمر، لڑکیاں بیٹھ گئی دف کے اوپر، تو آقا نے فرمایا عمر تجھے دیکھ کر کے شیطان بھی گلیاں پہلے سے چھوڑ کے چلا جاتا۔ یہ عمر ہے، میرے آقا کا پیارا عمر ہے۔ ہسٹری تو پڑھ لو، پیغمبر آدم علیہ السلام کا عمر لکھا جاتا ہے عمر، ایسا عمر جس کی حکومت زمین پر، ارے بولو جلدی بولو، جس کی عمر، جس کی حکومت زمین پر، جس کی حکومت ہوا پر، جس کی حکومت پانی پر، جس کی حکومت آگ پر۔ آپ کہیں گے کیسے حکومت؟ اب اسی عمر سے تو پوچھ لو بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر نکل کے جا رہے تھے اپنے اس جس جگہ پہ پہلے کبھی اونٹوں کو چراتے ہیں، عمر نکل کے جا رہے تھے، زارو قطار اس جگہ پہ ٹھہر کے رکے اور رک کر کے رونے لگے۔ اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے، عمر سے لوگوں نے کہا تھا عمر کیوں رو رہے ہو، یہ بتاؤ نا کیوں رویا جا رہا ہے؟ تو عمر کہتے ہیں میں اس لیے رو رہا ہوں، یہی وہ جگہ ہے جہاں میرے باپ نے مجھے 5 اونٹ دیے تھے اور کہا تھا بیٹے عمر اسی کو چرانا ہے، آگے تجھے کام کرنا ہے، عادت بنا لے کام کیا کرنا ہے، تجھے انہی اونٹوں کو چرانا ہے۔ عمر کہتے ہیں میرے باپ نے کہا تھا ان اونٹوں کو ترتیب سے رکھنا۔ عمر کہتے ہیں میں 2 کو ترتیب سے رکھتا ہوں، تیسرا پیچھے ہٹ جاتا ہے، اگر 3 کو سنبھالتا ہوں تو 2 آگے بڑھ جاتے ہیں، اس لیے رو رہا ہوں۔ جس عمر سے 5 اونٹ قبضے میں نہیں آئے، وہ عمر آج آدھی دنیا کا بادشاہ بنا بیٹھا ہے، آدھی دنیا پہ حکومت کر رہا ہے۔ اس عمر کی عظمت سن لو، مصطفیٰ جان رحمت کا یہی عمر ہے جس عمر کی شان یہ ہے۔ حضرت تمیم داری آ گئے، آ کر کے مصطفیٰ جان رحمت کی مصطفیٰ کے جان عمر کی بارگاہ میں ہے۔ حضرت عمر کرسی پر بیٹھے ہیں، حضرت تمیم داری آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر کے عرض کیا تھا یا امیر المومنین سنیے تو صحیح، یہ جو شہر کا پہاڑ ہے نا، یہ لاوا اگل رہا ہے، اس سے آگ جل نکل رہی ہے، ایسا کیجئے امیر المومنین اس آگ کے لیے دعا کر دیجئے تاکہ آگ ختم ہو جائے۔ اب میں آپ سے کہتا ہوں لوگوں، آگ ختم کرنے کے لیے فائر بریگیڈ کی گاڑی ہونا چاہیے تاکہ آگ جس سے بجھائی جا سکے۔ اس زمانے میں اس گاڑی کا بندوبست نہیں تھا، آئے ہیں کس کے پاس میں؟ عمر کے پاس، کہتے ہیں تمیم داری اے عمر دعا کر دو تاکہ آگ ختم ہو جائے۔ عمر نے کہا نہیں دعا نہیں کرنا ہے۔ عمر کے بدن پہ وہی گرتا ہے، یا آپ کے بدن پہ ایک کپڑا تھا، اس کپڑے کو لیا، کہا تمیم اس کو لے جا، اس کپڑے کو لے جا کے آگ کے سامنے رکھنا اور اس کپڑے سے آگ کو دور بھگاتے رہنا، آگ دور بھاگتی چلی جائے گی۔ ہم عقل کہنے لگی ارے یہ آگ ہے، آگ جو اپنے پجاری کی بھی معافی نہیں کرتی ہے، جو پوری زندگی اس کی پوجا کرتے رہے، لیکن فطرت آگ کی جلانا ہے، آگ کی فطرت جلانا ہے۔ پوری زندگی پجاری کا پوجا کرنے والے اپنے پجاری کو معاف نہیں کرتی، جب کب ہاتھ ڈالے گا آگ جلا دے گی۔ لیکن آگ اور کپڑا کیا دوستی ہے؟ جب کپڑا جائے گا آگ جلا کے راکھ کر دے گی، وہ بھی پہاڑوں کا شعلہ۔ اب عمر کہتے ہیں جیسے ہی میں نے تمیم داری سے کہا، وہ میرا کپڑا لے کر کے چلے گئے اور جیسے ہی اس پہاڑی کے پاس گئے، حضرت تمیم کہتے ہیں میں نے عمر کے اسی کپڑے سے آگ کو ہٹانا شروع کر دیا، آگ کو ہٹانا شروع کر دیا، ادھر کو آگ کرتا ہاتھ، ادھر کو اپنا رومال کرتا رہا، آگ ادھر بھاگ رہی تھی، ایسا لگ رہا تھا جیسے ڈنڈے کو دیکھ کر جانور بھاگتا ہے، عمر کے کپڑے کو دیکھ کر آگ بھاگ رہی تھی۔ اور جب بھاگتے بھاگتے اور یہ کہہ رہی تھی اے دنیا والوں، جب عمر کے کرتے کا عالم یہ ہے، عمر کا کرتا دنیا کی آگ
واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیثیت، مسلک اعلی حضرت، عشق محبت، عشق محبت، سرزمین